اندر حضور دیاں گستاخیاں ہون جی، اور رواں دنوں دے اندر جیڑی مرزے نے گستاخی کیتی ہے 1350 سال دے اندر اس طرح دی گستاخی نہیں ہوئی۔ بڑا مومنانہ مشورہ ہے جی حکومت کو جی، اگر سیلاب کو روکنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو یہ ملک تباہ نہ ہو، اس کا ایک سادہ سا فارمولہ پیش کر رہے ہیں۔ جتنے گستاخ ہیں جن کے اوپر 295 سیٹ تم نے لگائی ہوئی ہے، چھوٹا سا کام کرو، اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے انہوں ٹنگ چھڈو، پاکستان دے حالات بہتر ہو جان گے۔ 295 سی لگ چکی الحمدللہ، لیکن اسی ادوں خوشی مناواں گے جدوں اے جڑا آئین پاکستان ہے او دے مطابق 295 سی دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے او دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے۔ کہ مرزا جیلمی دا استاذ ابا بھی کوئی نہیں ہے، ہاں میں تانوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں کل اودی اکیڈمی دے باہر ساں سر دے ٹائم تے الحمدللہ تانوں مبارک ہوئے، اہل سنت نو مبارک ہوئے، پوری دنیا دے اندر اس وقت اہل اسلام ربیع الاول بڑی خوشی نال منا رہے ہیں، کیونکہ پہلے اصول ہے کہ جدوں رمضان آندا ہے شیطان پھڑیا جاندا ہے، ربیع الاول آیا شیطان دا بچہ بھی پھڑیا گیا۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، میری گل سن دے جاؤ بس۔ پھر اگلی گل ہے وے الحمدللہ 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 کہ انہیں پوری دنیا دے اندر حضور دے ہر غلام دا سینہ چھلنی کیتا سی، آج حضور دے ہر غلام دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ وہ دیتے 295 سی بھی لگ چکی۔ یا رسول اللہ! ساؤنڈ والے کتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو، ہاں بھائی میں نو دسو تے صحیح، 295 سی لگ چکی الحمدللہ، لیکن اسی ادوں خوشی مناواں گے جدوں اے جڑا آئین پاکستان ہے او دے مطابق 295 سی دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے او دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے۔ توجہ توجہ، یہ استاذ کوئی نہیں۔ امام بخاری دے کتنے استاذ ہیں؟ میں اپنے استاذن دا نام لین لگیا، میں حدیث پڑھی حضرت امیر المجاہدین کو، میں بابیاں دا نام لواں گا، تسی دیکھنا کہ تواڈے چہرے دس چڑھن گے کہ تواڈا بابیاں نال لنک ہے یا نہیں۔ میرے بابا جی حضور امیر المجاہدین نے سبق پڑھیا حضرت ملک العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تے انہوں نے سبق پڑھیا حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، تے پیر مہر علی شاہ صاحب میرے پردادا استاذ لگے، اے ساڑھے استاذ۔ پھر میں سبق پڑھیا حضور امیر المجاہدین کو لو، انہوں نے پڑھیا حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی کو لو، انہوں نے پڑھیا حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب کو لو، انہوں نے سبق پڑھیا حضرت محدث اعظم پاکستان کو لو، انہوں نے پڑھیا حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب کو لو، تو انہوں نے سبق پڑھیا امام احمد رضا محدث بریلی کو۔ اے تے پنڈاں چ بندے کہندے نے اے دا پتہ کرو اے دا اگا پیچھا کون ہے، آ کے گلاں کردا ہے، دا ابا کیڑا سی، دا دادا کیڑا سی، اے دا لوگ کہندے جاندا وا میرے تیرے دادے نو، تیرا دادا بھی منافق سی، لوگ تے انجیاں گلاں کردے نے۔ اگر دین دے اندر سند نہ ہوئے تو دین مشکوک ہو جائے گا۔ اے جڑا عن آندا ہے نا عن نبی ہریرہ، اے کی ہے، اے سند ہی ہے۔ ہن امام بخاری دے کتنے استاد ہیں جی؟ اے وہابیاں دی جڑی کتاب ہے لکھیا آپ دے 90,000 شاگرد ہیں، کتنے؟ استاذ کتنے ہیں؟ 4,000۔ ان استاذاں چو ایک استاذ دا نام ہے تو دسیا امام احمد بن، ایک اور استاذ ہیں انہاں دا نام ہے حضرت ابو العالیہ، حضرت ابو سارے بولو حضرت ابو صفحہ نمبر 843 کتاب التفسیر۔ امام بخاری فرماندے ہیں، اتنے میری تقریر ختم ہو جائے گی جی، تانوں پتہ چل جائے گا کہ جڑا کام اے سنگیاں نے کیتا ہے اے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جڑی محفل کروائی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، میلاد شریف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، پتہ چل جائے گا۔ امام بخاری فرماندے ہیں میں اپنے استاد حضرت ابو العالیہ کو لو پوچھا، استاد جی ایک سوال ہے تواڈے کولو، انہوں نے فرمایا پوچھو بیٹا۔ عرض کی تو حضور ہے جڑی قرآن شریف سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملا، شکر ہے آیت سارے نو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود اور سلام درود بھیجتے ہیں۔
امام بخاری کہندے ہیں میں اپنے استاد صاحب نو پوچھیا استاد صاحب اللہ کیویں درود بھیجدا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو سوال دی نہیں سمجھ آئی کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت. سوال پوچھنے والے امام بخاری، جواب دینے والے آپ دے استاد حضرت ابو العالیہ، انہوں نے جواب دیتا. تو امام بخاری بھی سننی تو استاد بھی سننی. یہ اگر امام بخاری وہابی ہیں تو وہابی لکھ کے دے دیں امام بخاری وہابی، اسی لکھ کے دین واسطے تیار ہاں، ثابت بھی کریں گے امام بخاری سننی ہے. تے سورج سجے کھبے تو طلوع غروب ہو سکتا ہے، یہ لکھ کے نہیں دے سکتے امام بخاری وہابی ہیں. تسی جے کہندے ہو ان کو لکھ کے دیو، اسی کہندے امام بخاری سننی ہے. اور 1 2 3 4 5 7 موبائلوں دے اندر میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے. واللہ دیو بندے پریشانی کوئی نہیں، امام بخاری سننی ہے. اے ان اگلی گل تواڈے نال گلا شکوا ہے کہ اے انگوٹھی میری ہے نا جی تے میں اینوں ایتھے رکھ چھڈاں نا تے ایدی رکھ ہی نہ کریں تے اینوں کوئی چک کے لے جائے گا. تے جدوں اسی اپنے بابیاں نوں چھڑ دیتا تے بابے دوسرے لے گئے. انہوں نے کہا ساڈے اے بابے ساڈے ہی ہیں امام بخاری 156 ہجری میں. اور کسی نے پوچھا کہ اے بخاری ہر جگہ جانا ہے تے جتھے امام بخاری جاندے سن اتنے ساری دنیا آپ وال انج جاندی سی جویں شہد دیاں مکھیاں دے جتھے نہیں ہوندے، کوئی ہاتھ چوم رہا کوئی پیر چوم رہا، جتھے امام بخاری بیٹھتے سن تے آپ 2 لاکھ حدیثاں جڑیاں زبانی یاد سن آپ انج پڑھتے سن جویں بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے. آپ حدیثاں انج سناندے سن لوگوں نوں تے سند تے نا کہ میرا استاد یہ، اس کا استاد یہ، اس کا استاد یہ، اس کا استاد یہ، جویں بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ حافظہ ایک 4 مغز کھا دے، بادام کھا دا، کشتا کھا دا، پستہ کھا دے، حافظہ تو انہوں لبیا کیویں؟ سنو جی امام بخاری نے، آپ فرماتے ہیں اور کچھ بھی کھایا کھویا نہیں. بچپن ہی آپ نابینا ہو گئے سن. 12 سال دی عمر دے اندر آپ دی والدہ دی دعاواں نال اللہ نے آپ نو نور نظر دوبارہ عطا فرمایا. انہوں نے لکھا ہے آپ نابینا ہو گئے سن، انہوں نے لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نو نور نظر عطا فرمایا. تو انہوں نے پوچھا حضور تو انہوں حافظہ کیویں ملیا؟ تے آپ نے فرمایا اے جڑی میری ٹیک بٹن ہے، اے ٹیک بٹن تے پٹی، اس پٹی کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا بال سی کر رکھا ہوا. منہ طیب فرماتے ہیں اور کوئی میرے اندر کمال نہیں ہے، جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ ساری منہ طیب کی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنے استاذوں کو پوچھے استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو استاد صاحب نے جڑا جواب دیتا اے اپنے دے سینے ٹھر جان گے انشاءاللہ. فرمانے لگے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا بخاری جب اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے. فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو میں اپنے محبوب دا رخسار کیویں دا بنایا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ. میں آج کاٹ شعر پڑھ رہے ہیں، لوگ نہ کہن بریلویوں نو خالی شعر آندے ہیں. اللہ اپنے حبیب پر جب درود بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی کیا بیان کرتا ہے؟ تے سنی بندیاں نو جمع کر کے کی کر دیں؟ ہیں جی دسو بھائی کی کر دے ہو؟ جدوں سارے نو جمع کر دے ہو تلاوت میں گواہ ہوں جی اس چیز دا، میرے سامنے تلاوت ہوئی ہے، میں گواہ ہوں اس چیز دا کہ حضور دی نعت بیان ہوئی ہے تو میں حضور دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں. تسی میرے حق وچ گواہی دیو گے یا نہیں دیو گے؟ ساڈے حضور دی شان ہے وے ایک 2 شاناں میں حضور دیاں 2 لفظاں دے اندر بیان کراں. ساڈے حضور دی ایک شان ہے وے حضور انگلی دا اشارہ کر چھڈن چند ٹکڑے ہو جاندے ہیں. یعنی اور آسان کریے جے سر چک لون تے چند ٹوٹے ہو جاندے ہیں تے جے سر رکھ چھڈن تے اللہ ساری امت نو جنت داخل فرما چھڑدا ہے. ساڈے حضور دی شان ہے. تو میں اور آپ جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی
شانیں بیان کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کیا کرتا ہے؟ تے حضور دیاں شاناں بیان کرنا ایک دی سنت ہے، اللہ دی سنت ہے. تے سڑنا اے شیطان دا طریقہ ہے. کیویں؟ لو جی ختم شریف آیا، ختم شریف پڑھیا تے سارے روٹی کھا رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا 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 اسی نہیں کھا سکتے. کیوں؟ میں کہا جی کیوں نہیں کھاتے؟ اے ختم دی چیز ہے. میں نے کہا اچھا ختم دی چیز ہے تے تسی نہیں کھاندے تے روٹی کھان تو پہلے کی پڑھ دے ہو؟ کہندے اسی پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں حدیث ہی چاہتا ہے کہ جو روٹی کھان تو پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوے تے شیطان بھی شریک نہیں ہوندا. میں کہا تہاڈی مہربانی مسئلہ حل کر چھڈیا نے. جے ایک آیت پڑھو تے شیطان شریک نہیں ہوندا، 3 پڑھ لو شیطان دے بچے نہیں شریک ہو سکتے. اتنی گل اپنے اندر دم خم پیدا کرو، حضور دے نال انج پیار کرو. اے پوچھ پوچھ کے پیار کی. اے بھی کوئی سوال ہے جی انگوٹھے چومے تھے. ایسی بخاری دے صفحہ نمبر 448، صفحہ نمبر 400 بولتے پیا کرو مرن لیو بولیا تے کرو. 448 تے لکھیا فواللہ ما تنخم رسول اللہ، کہ حضور جب اپنے منہ مبارک کا لعاب دہن شریف زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر مل لیا کرتے تھے. اے بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے. نہ لکھیا ہوئے جیڑی وڈی نہر ہے اودے چ انہاں نوں غوطے دیو. انہاں نوں اسی تے دس رہے ہیں بھائی لکھیا بخاری شریف دا صفحہ نمبر 448 ہے، چھاپی بھی انہاں نے. ہن ظاہر ہے پھر بھی کون نظر نہیں آندا تے دا مطلب ہے انے یا جان بوجھ کے انے بنے نا. اور چھاپن والے بھی ہے. اسی تے صرف اور حدیث دا نمبر بھی دستا جاواں 2731 تے 2732 صفحہ نمبر 448 کہ جب رسول اللہ اپنا تھوک مبارک زمین کی طرف بھیجتے ہیں تو صحابہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. میں کیا جلیا جڑا تھوک دے نال اتنا پیار کر دین اور نبی دے نام نال کتنا پیار کر دے ہون. پھر ساڈے اے ان مسئلہ ہے جی میلاد پر جی اندرس سے نہ ونڈو بابا بلے شاہ صاحب دے داتا صاحب دے مکھانے نہیں ونڈنے چاہیے. کیوں؟ اچھا جی بریانی کیوں پکا چھڈی نے؟ میں کہا ایک تے جواب تم دے کے جا رہے ہیں. تے پہلا جواب ہے بھائی خرچہ ساڈا پیڑاں تانوں کیوں ہوندیاں؟ خرچہ ساڈا ہے، پیسے اسی لا رہے ہیں، بندے اسی بلا رہے ہیں، تکلیف تانوں کیوں ہو رہی ہے؟ تے دوسرا جواب ہے کہتے ہیں کسی صحابی نے چاول تقسیم کیے تھے. میں نے کہا پڑھو اسلام کی تاریخ. غزوہ تبوک کی باری آئی تو صدیق اکبر نے گھر سوئی نہیں چھوڑی. جنہیں سوئی گھر نہ چھڈی انہیں چولاں دے توڑے گھر رکھنے سن. لیٹن کیوں لا چھڈیاں؟ میں کہا تو لیٹن تے سڑدا ہے ساڈا وس چلے تے تارے آسمان دے توڑ کے اپنے گھر دے اوتے لا چھڈیے حضور دی ولادت دی خوشی دی اندر. تے تینوں دسیے کہ حضور دی ولادت دا جشن کیویں منانا چاہیے. تے سارا کچھ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے ساری صرف اے کڈیا جی بس، اس تو علاوہ اور کوئی نہیں، اور کوئی گل نہیں ثابت. حالانکہ بخاری دے اندر تے ایسیاں گلاں لکھیاں میں بیان کراں بندے کپڑے پھاڑ چھڈنے تھے اوئے اج تک کسی نے دسیا ہی نہیں ہے. ایسی بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے کہ صحابہ نماز پڑھدیاں ایک صحابی ہیں انہوں کولو پوچھیا گیا، سوال پوچھیا گیا جی. ایسی بخاری شریف دے اندر یہ سوال ہویا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو. انہوں نے کہا جی استاد جی ایک سوال ہے. صفحہ نمبر 121 نے تے حدیث نمبر 747 تے حدیث نمبر 746 تے حدیث نمبر 748 ہر حدیث جی سبحان اللہ 746 نمبر دے ہوتے حدیث ہے. حضرت ابو معمر کہندے نے اسی حضور دے ایک صحابی حضرت خباب کو لے سوال پوچھیا کہ استاد جی یہ دسو کہ جدوں آپ سرکار پیشی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن او دے قرآن پڑھدے سن؟ کاتم القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے قلبی ذوق کی توجہ کی برکت سے یہ حدیث میں سنانے لگا ہوں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور حضرت ابو معمر یہ تابعی ہیں. فرمانے اسی اپنے استاذوں کو پوچھا کہ حضور ظہر تے عصر دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھدے سن تے دسو جی تہاڈی مسجد دے جڑے امام صاحب ہیں کتنے جی؟ سبحان اللہ. تسی ظہر تے عصر دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو؟
پڑھتے ہیں جی تواڈے امام صاحب. تے دسو جی تانوں پتہ ہے پڑھتے ہیں؟ کسی نوں ہی نہیں پتہ. بس انہوں نے کیا پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں جی. کیوں نہیں پتہ؟ مغرب دی اذان دے نماز دے اندر اچھی آواز نال پڑھتے ہیں, عشاء اچھی آواز نال, فجر وچ اچھی آواز نال, لیکن زہر تے عصر دے اندر اچھی آواز نال تے اعتماد ہوتا ہے نا کہ پڑھ رہے ہون گے. انہوں نے پوچھا جی پڑھتے سن؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھتے سن. صحابہ نے کیا پڑھتے سن. انہوں نے کہا جی بما کنتم تعرفون ذاکا, امام تے مقتدی دے درمیان 2.5 فٹ دا فاصلہ ہے. تے مسئلہ ہے کہ جدوں بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے کھڑا ہوئے تو سجدے والی جگہ چ ویکھے. انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ چلدا سی کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تے صحابہ نے جواب دیتا, انہاں ساریاں نوں کہنا اے جڑے اپنے نام نال وٹو لکھواندے نے, کوئی مکی لکھواندا ہے تے کوئی مدنی, کوئی لکھوان نال ہو جاندا تے پھر تے سارے مسئلے ہی حل ہو جاندے. انہوں نے کہنا حدیث بیان کرو. صرف انہوں نے کو ترجمہ کر کے دس چھڈن, خالی ترجمہ کر کے. ترجمانی ہر بندہ نہیں کر سکتا, ترجمانی وہی کر سکتا جہاں کوئی رشتہ بھی ہوئے ہوتے. خیالی انہوں نے کہنا یار ہے حدیث نمبر 746 ساڈا مولوی سنا کے گیا سی تے سانو شک کے پتہ نہیں انہیں صحیح سنائی ہے غلط سنائی ہے, تے ذرا یہ ترجمہ کر کے دس دینا. تے باقی یہ جڑی شرح ہے وہ عربی دے اندر وہ انہاں دی بلا جانے, جنہوں اردو صحیح نہ پڑھ سکن انہوں نے عربی کھے پڑھنی. انہوں نے کیا دسو جی پڑھتے سن؟ صحابہ نے کیا پڑھتے سن؟ کل نا جمع دا سیگا. وہ کہتے سارے نے کیا پڑھتے سن. انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ چلدا سی پڑھتے سن؟ کہنے لگے باستراب لحیتی ہی اسی ویکھتے سن حضور دی داڑھی حرکت کر رہی, سانوں پتہ چل جاندا سی حضور قرآن پڑھ رہے, داڑھی حرکت کر رہی ہے. بھائی داڑھی کیویں حرکت کر دی؟ میں گل کر رہا جڑا بندہ پیچھے انہوں کیویں پتہ چلے گا کہ داڑھی حرکت کر رہی ہے؟ امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتا. انہوں نے کہا جی تانوں کیویں پتہ چلدا سی داڑھی حرکت کر رہی؟ صحابہ کہنے لگے تاں پتہ چلدا سی کہ اسی نماز دے اندر بھی نا اس طرح ہو کے حضور دے چہرے دی زیارت کرنا, اگے ہو کے اس طرح. اے تے نماز توڑو ہے, اے تے کہن کہ نماز ٹوٹ گئی ہے. میں کہا جناب پسروریاں دی نماز نہیں ہے, اے امام الانبیاء دے صحابی صدیق اکبر دی نماز ہے. اے تواڈے فتوے نال نہیں ٹوٹ سکتی, اے تے مولا علی دی نماز ہے. کہتے ہیں چون کیسے کریں نماز کے اندر تو قبلے سے چہرہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کیا قبلے سے ہٹا ہے نا تو قبلے کے قبلے سے تو نہیں نہ ہٹا. اے میلاد حضور دی شانہ بیان کرنا اور کی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ سرور کہوں کہ مالک و مولا, اے صورت نو میں بلغ العلا. اے میلاد اے تے بیان کرنا اللہ دی سنت ہے, تے خوش ہونا اللہ دے بندیاں دا کام ہے, تے تکلیف ہی چاہنا شیطان دا کام ہے. اللہ انہاں دی تکلیف ہی اضافہ کرے, تواڈی خوشی دے اندر اضافہ فرمائے. منہ طیب فرماتے ہیں اور کوئی میرے اندر کمال نہیں ہے, جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ ساری منہ طیب کی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنے استاذوں کو پوچھے استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ تو استاد صاحب نے جڑا جواب دیتا اپنے سینے ٹھر جان گے انشاءاللہ. فرمانے لگے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا بخاری جب اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے. فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. فرشتے آ جاتے ہیں, سارے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو میں اپنے محبوب دا رخسار کیویں دا بنایا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ. میں آج کاٹ شعر پڑھ رہے ہیں, لوگ نہ کہن بریلویوں نو خالی شعر آندے ہیں. اللہ اپنے حبیب پر جب درود بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی کیا بیان کرتا ہے؟ تے سنی بندیاں نو جمع کر کے کی کر دیں ہیں جی؟ دسو بھائی کی کر دے ہو؟ جدوں سارے نو جمع کر دے ہو تلاوت میں گواہ ہوں جی اس چیز دا, میرے سامنے تلاوت ہوئی ہے, میں گواہ ہوں اس چیز دا کہ حضور دی نعت بیان ہوئی ہے, تو میں حضور دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں. تسی میرے حق وچ گواہی دیو گے یا نہیں دیو گے؟ ساڈے حضور دی شان ہے وے ایک دو شانہ میں حضور دیاں دو لفظاں دے اندر بیان کراں. ساڈے حضور دی ایک شان ہے وے حضور انگلی دا اشارہ کر چھڈن چند ٹکڑے ہو جاندے ہیں
یعنی اور آسان کریے جے سر چک لون تے چند ٹوٹے ہو جاندے تے جے سر رکھ چھڈن تے اللہ ساری امت نو جنت ہی داخل فرما چھڑدا ہے. ساڈے حضور دی شان ہے. تو میں اور آپ جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کیا کرتا ہے؟ تے حضور دیاں شاناں بیان کرنا ایک دی سنت ہے، اللہ دی سنت ہے. تے سڑنا اے شیطان دا طریقہ ہے. کیویں؟ لو جی ختم شریف آیا، ختم شریف پڑھیا تے سارے روٹی کھا رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا 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 اسی نہیں کھا سکتے. کیوں؟ میں کہا جی کیوں نہیں کھاتے؟ اے ختم دی چیز ہے. میں نے کہا اچھا ختم دی چیز ہے تو تسی نہیں کھاندے تے روٹی کھان تو پہلے کی پڑھ دے ہو؟ کہندے اسی پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں حدیث ہی چاہتا ہے کہ جو روٹی کھان تو پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوے تے شیطان بھی شریک نہیں ہوندا. میں کہا تہاڈی مہربانی مسئلہ حل کر چھڈیا نے. جے ایک آیت پڑھو تے شیطان شریک نہیں ہوندا، 3 پڑھ لو شیطان دے بچے نہیں شریک ہو سکتے. اتنی گل اپنے اندر دم خم پیدا کرو، حضور دے نال انج پیار کرو. اے پوچھ پوچھ کے پیار کی. اے بھی کوئی سوال ہے جی انگوٹھے چومے تھے. ایسی بخاری دے صفحہ نمبر 448، صفحہ نمبر 400 بولتے پیا کرو مرن لیو بولیا تے کرو. 448 تے لکھیا فواللہ ما تنخم رسول اللہ، کہ حضور جب اپنے منہ مبارک کا لعاب دہن شریف زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر مل لیا کرتے تھے. اے بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے. نہ لکھیا ہوئے جیڑی وڈی نہر ہے اودے چ انہاں نوں گوتے دیو. انہاں نوں اسی تے دس رہے ہیں بھائی لکھیا بخاری شریف دا صفحہ نمبر 448 ہے، چھاپی بھی انہاں نے. ہن ظاہر ہے پھر بھی کون نظر نہیں آندا تے دا مطلب ہے انے یا جان بوجھ کے انے بنے نا. اور چھاپن والے بھی ہے. اسی تے صرف اور حدیث دا نمبر بھی دستا جاواں 2731 تے 2732 صفحہ نمبر 448 کہ جب رسول اللہ اپنا تھوک مبارک زمین کی طرف بھیجتے ہیں تو صحابہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. میں کیا جلیا جڑا تھوک دے نال اتنا پیار کر دین اور نبی دے نال کتنا پیار کر دے ہون. پھر ساڈے اے ان مسئلہ جی میلاد پر جی اندر سے نہ ونڈو بابا بلے شاہ صاحب دے داتا صاحب دے مکھانے نہیں ونڈنے چاہیے. کیوں؟ اچھا جی بریانی کیوں پکا چھڈی نے؟ میں کہا ایک تے جواب تم دے کے جا رہے ہیں. تے پہلا جواب ہے بھائی خرچہ ساڈا پیڑاں تانوں کیوں ہوندیاں؟ خرچہ ساڈا ہے، پیسے اسی لا رہے ہیں، بندے اسی بلا رہے ہیں، تکلیف تانوں کیوں ہو رہی ہے؟ تے دوسرا جواب ہے وہ کہتے ہیں کسی صحابی نے چاول تقسیم کیے تھے. میں نے کہا پڑھو اسلام کی تاریخ. غزوہ تبوک کی باری آئی تو صدیق اکبر نے گھر سوئی نہیں چھوڑی. جنہیں سوئی گھر نہ چھڈی انہیں چولاں دے توڑے گھر رکھنے سن. لیٹن کیوں لا چھڈیاں؟ میں کہا تو لیٹن تے سڑدا ہے، ساڈا وس چلے تے تارے آسمان دے توڑ کے اپنے گھر دے اوتے لا چھڈیے حضور دی ولادت دی خوشی دی اندر. تے تینوں دسیے کہ حضور دی ولادت دا جشن کیویں منانا چاہیے ہے. تے سارا کچھ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے ساری صرف اے کڈیا جی بس، اس تو علاوہ اور کوئی نہیں، اور کوئی گل نہیں ثابت. حالانکہ بخاری دے اندر تے ایسیاں گلاں لکھیاں میں بیان کراں بندے کپڑے پھاڑ چھڈنے تھے. اوئے اج تک کسی نے دسیا ہی نہیں ہے. ایسی بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے کہ صحابہ نماز پڑھدیاں ایک صحابی ہیں انہوں کو پوچھیا گیا، سوال پوچھیا گیا جی ایسی بخاری شریف دے اندر یہ سوال ہویا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے کیا جی استاد جی ایک سوال ہے، صفحہ نمبر 121 نے تے حدیث نمبر 747 تے حدیث نمبر 746 تے حدیث نمبر 748 ہر حدیث جی سبحان اللہ 746 نمبر دے ہوتے حدیث ہے. حضرت ابو معمر کہندے نے اسی حضور دے ایک صحابی حضرت خباب کو لے سوال پوچھیا کہ استاد جی یہ دسو کہ جدوں آپ سرکار پیشی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن اودے وچ قرآن پڑھدے سن؟ کاتم القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے قلبی ذوق
کی توجہ کی برکت سے یہ حدیث میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت ابو معمر یہ تابعی ہیں۔ فرمانے ہیں اسی اپنے استاذوں کو پوچھا کہ حضور ظہر تے عصر دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے سن، تے دسو جی تہاڈی مسجد دے جڑے امام صاحب ہیں کتنے جی؟ سبحان اللہ، تسی ظہر تے عصر دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو؟ پڑھ دیں جی تواڈے امام صاحب، تے دسو جی تانوں پتہ ہے پڑھ دیں؟ کسی نوں ہی نہیں پتہ، بس انہوں نے کیا پڑھ دیں تے پڑھ دیں جی۔ کیوں نہیں پتہ؟ مغرب دی اذان دے نماز دے اندر اچھی آواز نال پڑھ دیں، عشاء اچھی آواز نال، فجر وچ اچھی آواز نال، لیکن